بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم انٹر پارٹ 1 کا سبق پڑھیں گے۔ آسمانی کتابیں یا الہامی کتابوں سے کیا مراد ہے؟ تو یہ دین اسلام کا چوتھا عقیدہ بھی ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان۔ تو پہلے ہم 3 عقائد پڑھ چکے ہیں: توحید پر ایمان، رسالت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، اور آج ہم پڑھیں گے آسمانی کتابوں پر ایمان۔ تو آسمانی کتابیں یا الہامی کتابوں سے کیا مراد ہے؟ تو وہ بنیادی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف انبیاء علیہم السلام پر نازل فرمائی، انہیں آسمانی کتابیں یا الہامی کتابیں کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد 4 ہے۔ تو شارٹ کویسچن بورڈ میں یہ آتا ہے: مشہور آسمانی کتابیں یا الہامی کتابوں سے کیا مراد ہے؟ تو ان میں آپ یہ 4 کتابیں لکھیں گے۔ نمبر 1 تورات، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 2 زبور، جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 3 انجیل، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 4 قرآن مجید، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ ہمارا چوتھا بنیادی عقیدہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا۔ تو ان تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کتابیں کون کون سی زبان میں نازل ہوئیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جس ترتیب سے آپ کو کتابیں بتائی گئی ہیں، اسی ترتیب سے یہ نازل ہوئیں۔ یہ بھی آبجیکٹیو میں آ جاتا ہے بعض دفعہ، اور شارٹ کویسچن میں بھی آ جاتا ہے کہ کتابوں کی ترتیب بتائیں، کس ترتیب سے یہ کتابیں نازل ہوئیں۔ تو پہلی کتاب تورات ہے، دوسری کتاب زبور ہے نزول کے اعتبار سے، تیسری کتاب انجیل، اور چوتھی کتاب قرآن مجید۔ اسی طرح پہلی 2 کتابیں تورات اور زبور یہ عبرانی زبان میں نازل ہوئیں، یعنی تورات اور زبور یہ عبرانی زبان میں نازل ہوئیں، کیونکہ اس وقت عبرانی زبان چلتی تھی۔ پھر اس کے بعد انجیل یہ سریانی زبان میں نازل ہوئی، لیکن قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا۔ تو یہ ان کی زبانیں ہیں کتابوں کی۔ تو کتابوں کے علاوہ مختلف صحیفے بھی ہیں۔ صحیفہ مختصر اور چھوٹی کتاب کو کہتے ہیں۔ یہ بھی مختلف انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئے ہیں۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام، ان کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے۔ اسی طرح حضرت شیس علیہ السلام، ان پر بھی صحیفے نازل ہوئے۔ تو مختلف انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے مختلف صحیفے بھی نازل فرمائے، یعنی چھوٹی چھوٹی اور مختصر کتابیں جن میں چند باتیں موجود ہوا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ بائبل یا کتاب مقدس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 عہد نامہ قدیم، اور نمبر 2 عہد نامہ جدید۔ عہد نامہ قدیم سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی بعض دفعہ کویسچن پوچھ لیا جاتا ہے۔ تو عہد نامہ قدیم سے مراد وہ کتابیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نازل ہوئیں، مختلف انبیاء علیہ السلام پر آپ سے پہلے نازل ہوئیں، جن میں 5 بنیادی کتابیں آتی ہیں: کتاب اخبار، گنتی، استثناء، پیدائش اور خروج۔ یہ 5 کتابیں عہد نامہ قدیم میں شامل ہیں۔ انہیں یہودی اور عیسائی
دونوں مانتے ہیں۔ اس کے بعد بائبل یا کتاب مقدس کا دوسرا حصہ عہد نامہ جدید کہلاتا ہے، جو اناجیل اربع پر مشتمل ہے، جن کے نام یہ ہیں مرقس، متی، لوقا اور یوحنا۔ تو یہ 4 کتابیں ہیں انجیل کے حوالے سے جنہیں عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے، اور یہ صرف عیسائی مانتے ہیں جبکہ یہودی اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے مختلف الہامی کتابوں کے متعلق پڑھا ہے اور صحیفوں کے متعلق پڑھا ہے، اور کتابوں اور صحیفوں میں جو فرق ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ پھر یہاں بورڈ میں ایک سوال آتا ہے کہ پہلی آسمانی کتابوں میں اور قرآن مجید میں کون کون سی بنیادی باتیں مشترک ہیں، ایک جیسی ہیں؟ تو اب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے اللہ تعالیٰ کی توحید۔ تمام الہامی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، اسی طرح اس کی صفات کاملہ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کا بھی ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت، نماز، روزہ وغیرہ تمام کتابوں میں یہ تعلیمات موجود ہیں۔ اس کے بعد رسالت پر ایمان، یہ بھی تمام الہامی کتابوں میں یہ تعلیمات بھی موجود ہیں۔ یوم آخرت پر ایمان یعنی قیامت کے دن پر ایمان، اور چھٹے نمبر پر ہے اعمال کی جزا و سزا۔ تو یہ 6 بنیادی چیزیں ہیں جو تمام آسمانی کتابوں میں مشترک ہیں، تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم ان چیزوں پر غور کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ تمام آسمانی کتابوں میں جو بنیادی باتیں ہیں وہ مشترک ہیں، یعنی ایک جیسی ہیں۔ پھر ہم قرآن مجید کی جو خصوصیت ہے، قرآن مجید کی جو خوبیاں ہیں، وہ انشاءاللہ قرآن مجید کی خصوصیات والے ٹاپک میں بیان کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج آپ کو لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے نمبروں میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔